حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا وَلَهُ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کا کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہو گزرا جس کے 2 وزیر زمین پر اور 2 وزیر آسمانوں میں نہ ہوں۔ اب یہاں ایک بات توجہ طلب ہے، اور وہ یہ کہ وزیر ہمیشہ حاکم کے ہوتے ہیں، وزیر ہمیشہ حاکم کے ہوتے ہیں، بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ جس کی حکومت قائم ہوتی ہے اس کے لیے وزیر مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو ایک لطیف نکتہ اس حدیث پاک کے ابتدائی الفاظ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت جس نبی کو دنیا میں مبعوث کرتا ہے اسے اپنی امت کے لیے حاکم بناتا ہے۔ تو نبی اللہ کی طرف سے امت پر بولیے حاکم ہوتا ہے۔ یہ بات بالواسطہ حدیث پاک سے معلوم ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے وزیر دیے ہیں تو صاف ظاہر ہے اس پیغمبر کو حکومت دی ہے، اور پھر اس کی حکومت کا سلسلہ فقط زمین پر نہیں بلکہ اس کی حکومت کی تائید کے لیے 2 وزیر آسمانی کائنات میں بھی مقرر ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ، فرمایا آسمان میں میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام۔ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرُ وَعُمَرُ، اور میرے زمین پر 2 وزیر ابو بکر اور عمر رہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی حکومت مصطفی کی وزارتیں عطا فرمائیں، اور 2 وزیر آسمانی کائنات کے لیے مقرر ہوئے، 2 وزیر زمین کے لیے مقرر ہوئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک فضیلت یہ نصیب ہوئی کہ آپ خلفائے راشدین میں سے، خلفائے اربعہ میں سے پہلے 2 صحابہ میں سے، شیخین میں سے ہوئے جن کو حضور علیہ السلام کی حکومت میں وزارت کا منصب عطا ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے طلب کیا اور ان کا قبول اسلام دعائے مصطفیٰ پہ ہوا۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد رسول بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مراد رسول کہتے ہیں، طلب رسول کہتے ہیں، دعائے رسول کہتے ہیں۔ اس طرح دبے دبے چھپے چھپے قبول اسلام اور فروغ اسلام کا سلسلہ جاری تھا، اور جس شخص کے بارے میں قبول اسلام کی خبر ہو جاتی سرداران قریش اور بڑے بڑے جو جابر تھے مشرکین مکہ میں سے وہ ان کے اوپر ظلم کرتے، اذیتیں دیتے۔ ایسے حالات میں آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کیا باری تعالیٰ میں 2 نام تیرے حضور پیش کرتا ہوں، ایک عمر بن الخطاب کا اور ایک ابو جہل کا۔ کتنے نام؟ 2 نام تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ابو جہل ابن ہشام اور عمر ابن الخطاب، 2 نام پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا باری تعالیٰ ان 2 میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے میری غلامی میں دے، تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو طاقت مل جائے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت مل جائے۔ دعا کی باری تعالیٰ ان 2 میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر۔ اب آپ اندازہ کریں، یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یوں تو ہم میں سے ہر ایک کو عزت کس کے ذریعے ملی؟ اسلام کے ذریعے۔
ہمیں عزت بولیے اسلام کے ذریعے ملی، تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اسلام کے ذریعے سے عزت ملتی ہے، اور کچھ اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ اسلام کو عزت دیتا ہے، حالانکہ اسلام اللہ کے بندوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسلام کی عزت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اسلام کی عزت کے لیے اللہ کا پیغمبر ہی کافی ہوتا ہے، مگر یہاں عزت سے مراد اسلام کو طاقتور کرنا، اسلام کو غالب کرنا، اسلام کو محکومی، کمزوری، مجبوری کی کیفیت سے نکالنا، اور اسلام سے مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اور مسلمانوں کو، کلمہ کو مسلمانوں کو عزت دینا، تاکہ اسلام پر کفر کا اور دشمنان اسلام کا ہاتھ اونچا نہ رہے۔ یہ معنی ہے اسلام کو عزت ملنے کا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت صحابہ میں سے وہ خوش نصیب ہیں کہ آقا نے اپنی زبان مبارک سے عرض کیا کہ مولا اگر عمر مسلمان ہو جائے تو اس کے ذریعے اسلام کو عزت مل جائے۔ یہ آقا علیہ السلام نے دعا کی، صبح ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم حضور کے قدموں پہ آ گرے۔ رات کو دعا ہو رہی ہے، صبح سیدنا فاروق اعظم آپ کے قدموں پہ آ گرے رضی اللہ، چونکہ اگلی حدیث جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس میں یہی کلمات ہیں، اور آگے اضافہ ہے قال فاصبح فغدا عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم۔ صبح ہوئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی دن چڑھے، آقا کی بارگاہ میں آ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو اسلام قبول کرتے ہی نمازیں جو کہ چھپ کی ہوتی تھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، عرض کیا آقا آج اللہ کا نام بند کمرے میں بلند نہیں ہوگا، کعبے کے کھلے سین میں بلند ہوگا۔ آپ بھی یہ جرأت سیکھیں، آپ بھی یہ جرأت سیکھیں، ایمان مضبوط رکھیں، یقین محکم رکھیں، اور ہمیشہ زندگی جرأت کے ساتھ گزاریں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اسلام اللہ اکبر کا جو کلام ہے یہ صحن کعبہ میں کھلی فضا میں بلند ہوگا۔ آقا نے اجازت دے دی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کے اذان دی۔ وہ پہلی اذان تھی کھلی فضاؤں میں جو سیدنا فاروق اعظم کے قبول اسلام پہ گونجی۔ اب اسلام آواز اذان کی سن کر کافر، مشرک، جابر، ظالم، سردار، ہر کوئی غنڈے جو بڑے بڑے مشرکوں کافروں کے غنڈے تھے، دہشت گرد تھے، آواز اللہ اکبر کی ہر طرف جو گونجی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جو آواز گونجی لوگ دوڑے، کون ہے یہ آواز بلند کرنے والا اسلام کی تاکہ اس کا سر کچل دیں۔ جو شخص آگے آتا سیدنا فاروق اعظم کا سراپا دیکھ کے واپس مڑ جاتا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر۔ سو وہ ہو گئی، اور یہ دبدبہ آپ کا الحمدللہ آپ کے دور خلافت تک برقرار رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ فضیلت عطا کی۔ اب فضیلت کا ایک نقطہ ہے، ہر چند کے اجتماعی اور کلی فضیلت میں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم سے افضل ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح 4 خلفائے راشدین کی ترتیب ہے یہی ترتیب فضیلت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل تشیع کا عقیدہ اپنا، وہ سیدنا علی شیر خدا کو افضل مانتے ہیں، اور بعض اہل تشیع باقی 3 صحابہ کے بارے میں عقیدہ بھی بہتر نہیں رکھتے۔ بعض فضیلت کی حد تک عقیدہ رکھتے ہیں، سب و شتم نہیں کرتے، الگ الگ اقسام ہوتی ہیں، لیکن فضیلت کے مسئلے پر جھگڑے نہیں کرنے چاہیے۔ کوئی ذوق میں یہ کہہ دیتا ہے ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، یہ ایک انداز ہے یکجہتی، وحدت، یگانگت اور قوت پیدا کرنے کا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی محدث ہیں، اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں عزلو شریعت شیخین کریمین کو افضل جانتا ہوں، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم، ان 2 کو شیخین کہتے ہیں۔
لیکن فرماتے ہیں اگر میرے اوپر شرع کے دلائل کی پابندی نہ ہو تو میرا ذوق زیادہ سیدنا علی شیر خدا کی طرف جاتا ہے، ذوق ان کو فضیلت دینا چاہتا ہے مگر میں نہیں دیتا، شریعت کے دلائل کی پابندی کرتا ہوں۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام انہوں نے فرمایا العلم علمان، علم دو قسموں کا ہوتا ہے، علم فی القلب و علم علی اللسان۔ ایک علم وہ ہے جو دل سے پھوٹتا ہے، دل کے چشمے سے پھوٹتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے۔ ایک علم دل سے جاری ہوتا ہے اور ایک علم زبان سے جاری ہوتا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، جو پہلا علم ہے جو دل سے جاری ہوتا ہے، فرمایا نفع دینے والا یہی علم ہے، نفع دینے والا یہی علم ہے جو دلوں سے دلوں کو منتقل ہوتا ہے اور سینوں سے سینوں کو منتقل ہوتا ہے، جو زبان قلب سے بولا جاتا ہے اور سماع اذن قلب سے دل کے کان سے سنا جاتا ہے۔ اور فرمایا اما الآخر فذاک حجت اللہ علی ابن آدم، اور جو دوسرا علم ہے زبان سے جاری ہونے والا، حجت بنی آدم پر وہ ہے۔ جو علم زبان سے جاری ہوتا ہے یہ قرآن و سنت کا علم ہے، یہ شریعت محمدی کا علم ہے۔ فرمایا یہ بنی آدم مسلمانوں پر حجت ہے، عمل کی پابندی اس علم کی ہے، اس کی اہمیت بھی بیان ہو گئی۔ اور جو علم دل سے جاری ہوتا ہے آپ سوچیں گے پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا فذاک العلم النافع، اصل نفع دینے والا، یعنی دل کی حالات کو بدلنے والا، روحانی کیفیت کو بدلنے والا، من کے اندر ایک انقلاب لانے والا، اندھیرے من میں روشنی کرنے والا اور اندر ایک عجیب کیفیات پیدا کر دینے والا اور من کو مالا اعلیٰ سے منسلک کر دینے والا اور قلب و روح کو گنبد خضرا سے متعلق کر دینے والا اور گنبد خضرا سے روحانی فیض کی چلنے والی نہروں سے دل کو روشن کرنے والا، یہ جو علم ہے وہ علم قلبی ہے۔ اب دو قسمیں لوگوں کی ہو گئیں، بعضوں نے کہا دیکھو بھائی چونکہ اصل نفع تو دل کے علم سے ہے لہذا شریعت والے علم اور زبان والے علم کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ ملنگ بن گئے۔ کیا ملنگ بن گئے؟ تو جن لوگوں نے طریقت کو باطن بنا کر ملنگی کی راہ اختیار کر لی، ترک شریعت کی راہ اختیار کر لی اور ڈھونگ رچا لیا، وہ لوگ مخالف شریعت ہوئے۔ اب جو مخالف شریعت ہے وہ جو کرتا پھرے، جو کہتا پھرے، وہ شیطان ہے، وہ کیا ہے؟ اور ادھر دوسری طرف وہ تارک طریقت اور مخالف طریقت، خشک ملا ہو گئے، خشک مولوی، مخالف طریقت، مخالف روحانیت، تو خشکی ہوئے نا، جن کے بھانڈے میں کچھ نہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ جب حجت زبان کا علم ہے قرآن و سنت تو قلبی علم کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے یہ چھوڑ دیا اور انہوں نے وہ چھوڑ دیا، سو وہ بھی حق سے محروم ہو گئے اور یہ بھی حق سے محروم ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان نبی بعدی لکان عمر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد نبی نے آنا ہوتا اور اگر میرے بعد دروازہ نبوت کھلا ہوتا اور اگر میرے بعد کسی کے لیے نبوت ممکن ہوتی تو میرے بعد عمر فاروق نبی ہوتا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میں چونکہ آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، دروازہ نبوت اور باب رسالت میری بعثت کے بعد ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، اس لیے عمر نبی نہیں ہوا۔ اگر میرے بعد نبوت کا امکان ہوتا تو سب سے پہلے نبوت میرے بعد فاروق اعظم کو ملتی۔ تو پتہ چلا کہ جب فاروق اعظم جن کو آقا علیہ السلام نے اتنی بڑی فضیلت کا ذکر فرمایا، جب ان پر نبوت کا دروازہ نہیں کھلا ختم نبوت محمدی کے باعث، تو آقا کے بعد پھر قیامت تک کسی اور کے لیے نبوت کس طرح ہو سکتی؟ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حدیث پاک ہے،
فرماتی ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اچانک آوازیں آئیں جیسے بچے روتے ہیں، اور چیخ و پکار کی آواز آتی ہے اور بڑی گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے، آوازیں سنائی دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے مجھے بلا لیا، میں آقا کی بیک پر کھڑی ہو کے آوازوں کو دیکھا، سنا، اور پھر جب آوازیں گئیں تو میں نے پوچھا آقا یہ آوازیں، شور سارا کیا تھا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا اے عائشہ یہ جو آوازیں آ رہی تھیں، فاروق اعظم ادھر سے گزر رہے تھے اور انسانوں اور جنوں کے شیطان عمر فاروق سے ڈر کے بھاگ رہے تھے، اور یہ ان کے فاروق اعظم کے خوف سے شیاطین کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے دین کے تمکن کو زمین پر اس طرح بپا کیا کہ آپ سرزمین مدینہ پر چٹائی پہ سو رہے ہوتے اور روم کا کیسر اور ایران کا کسرا شہنشاہ اپنے بادشاہ اپنے تخت پر ڈر کے جلال فاروقی کے ڈر سے کانپ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا۔ سبحان، ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا، لیکن اگر اب میری امت میں نہیں، اگر میری امت میں ایسا ایک شخص بھی ہونا ہوتا، ایسا ایک شخص بھی ہونا ہوتا جس سے اللہ کلام کرتا تو وہ فاروق اعظم عمر فاروق ہوتے۔ حدیث میں آقا نے فرمایا قد کان یکون فی الامم محدثون فإن یکو فی امتی احد فعمر بن الخطاب۔ فرمایا پہلی امتوں میں محدث نہیں، محدث جن سے اللہ کلام کرتا ہو، محدث ہوتے تھے جن سے اللہ ہم کلام ہوتا تھا۔ فرمایا اگر میری امت میں ایک شخص بھی ایسا ہونا ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم آقا علیہ السلام کے ہمراہ احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا، آقا علیہ السلام پہاڑ احد کے پہاڑ پر تشریف فرما تھے، و ابو بکر و عمر و عثمان، ابو بکر صدیق بھی حضور کی معیت میں تھے، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ تین صحابہ احد کے پہاڑ پر بیٹھے تھے۔ اچانک پہاڑ جو احد کا پہاڑ تھا وہ وجد کرنے لگ گیا۔ لفظ تو یہ ہے کہ اس میں ایک زلزلہ کپ کپی بپا ہوئی۔ کیا ہوئی؟ کپ کپی۔ تو میں کہوں گا کہ احد کا پہاڑ اپنی خوش نصیبی پہ وجد کرنے لگا، ناچنے لگا کہ کیا میرا نصیب ہے، آج مصطفیٰ مجھ پہ بیٹھا ہے، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں۔ وہ کب کبھی اس کا وجد تھا، جو بھی کہیے ذوق کی بات ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں ہے کہ قدم مارا، اور ایک حدیث میں فرمایا اسبت احد، اے جبل احد رک جا، اے جبل احد تھم جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اے جبل احد رک جا، تھم جا، تمہیں خبر ہے کہ تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید بیٹھے ہیں، اور 2 اس وقت شہید ہوئے تھے؟ جی نہیں، حیات ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، وہ نبی ہوئے، ابو بکر ہیں وہ صدیق ہوئے، اور عمر اور عثمان ہیں 2، وہ کیا ہوئے؟ فرمایا وہ شہیدان، اللہ کا نبی اور ایک صدیق اور 2 شہیدان۔ تو اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیے، مستقبل میں جو ہونے والا ہے وہ غیب کا علم اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ بولیے، یہ کوئی قرآن کی آیت اتری تھی؟ کوئی قرآنی وحی آئی تھی؟ نہیں، اچانک ایک واقعہ ہوا، احد پہاڑ پر لرزہ آیا، آقا علیہ السلام بے ساختہ فرما بیٹھے کہ تمہارے اوپر نبی، ایک شہید اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو فرما دیا عمر اور عثمان کو شہادت نصیب ہوگی۔ تو ان کا انجام وفات بھی پہلے بیان فرما دیا۔ بیان کریں یا نہ کریں الگ بات ہے، خبر ہر شے کی ہوتی ہے۔ بیان کریں یا نہ کریں الگ بات ہے، خبر ہر شے کی ہوتی ہے۔ وہ نبی کیا ہے جسے امت کی جملہ احوال کی خبر نہیں؟ تو فرمایا شہید ہیں۔ تو چونکہ صدیق اکبر کو صدیق کہا، وہ شہید نہ ہوئے،
تبھی وفات ہوئی۔ پھر 2 شہید کہے، فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، عثمان غنی بھی شہید ہوئے، بس چونکہ تھے ہی اس وقت 3 صحابہ، حضرت علی شیر خدا اس دن موجود نہ تھے، تو شہادت کا جو سلسلہ پھر شروع ہو گیا، تو حضرت عمر بھی مرتبہ شہادت کو پہنچے، حضرت عثمان نے بھی جام شہادت نوش کیا، پھر علی شیر خدا آئے تو سلسلہ شہادت جاری رہا، پھر حضرت حسن مجتبی آئے، سلسلہ شہادت جاری رہا، تا آ کے میدان کربلا میں امام حسین نے آ کر مرتبہ شہادت کو نقطۂ کمال تک پہنچا دیا۔